اب کیا سمجھاؤں پڑھے لکھوں کو؟ دنیا کام کرتے ہیں مستقل کرتے، یہ بھی مستقل کرتے، تمہارا ایمان کا گھر، تمہارا دنیا کے کاموں میں اور برکت ہوگی، رحمت ہوگی. ان کو بھی مستقل ساتھ رکھیں ایمان کے تقاضوں کو. چلیں جی. اور پھر بیچ میں ایسے واقعات آ جانے کہ محبت پیدا ہو جانے کام کرتے کرتے، نیکیوں کے، درود کے، قرآن کے، وہ محبت پھر آقا جی کی روشنی بھی دکھا دیتی ہے. چاہنے والوں نے پایا ہے، سنا، پھر ایسی چیزیں چاہت پیدا ہو جاتی ہے. ہاں اب کسی تھوڑا بہت کچھ کام کریں، آستے آستے دل لگ جاتا ہے. ایسے ادھر بھی کرتے کرتے خدا سے آستے آستے دل لگ جاتا ہے. لگا رہے تو لگے گا نا. آنے والوں نے پایا جمال مصطفیٰ، چاہنے والوں نے پایا. چاہت اتنی تھی، اس قدر پہنچ چکی تھی تو نماز میں آقا جی نے ان سے بات کی نا، نماز میں یہ خیال کرنا، یہ دو آئے ہوئے ہیں، ان سے کھلی بات نہیں کرنا، یہ عقیدے کے اچھے نہیں ہیں. ہمارے مشائخ کا واقعہ، نماز کے بعد شیخ صاحب بیٹھے اٹھے یہ سب چلے گیا پھر گیا. پھر اتفاق سے ہوتا ہے، اتفاق سے ہمارے بھائی پھر بھائی نے پوچھا شیخ صاحب آپ نے آج جلدی نہیں اٹھے اور نماز میں آپ نے سجدہ سہو کیا. کیا سجدہ سہو؟ اس کی وجہ ہو گئی ہے. کیا وجہ؟ کیا آقا جی سے باتیں ہو رہی تھی، کچھ سمجھا رہے تھے مجھے، تو میرا دھیان ادھر چلا گیا. کہ دو آئے تھے جاسوس بدمعاش اللہ والے بن گئے. تو کہا ان سے احتیاط سے بات کروں. تو کہا پھر میں بیٹھا رہا نماز کے بعد سے کہ چلے جائیں گے پھر گھر میں، پھر ساتھ ہی چلیں گے، کھانا پینا، تنگی ہوگی طبیعت کو، کیا فائدہ. جاسوس اللہ والے ہی بن جاتے ہیں. ہندوستان میں سکھ ہندو بن جاتے ہیں، ان کے راز لے کے آتے نہیں آتے. یہاں آ جاتے ہیں اللہ والے تصویریں، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے، کیا خبیث آتے ہیں. جیلیوں کے ساتھ جیلی بن جاتے ہیں. حکومت خبیث ہے، منہ شیطان، ان کی باتیں نکال کے پہنچاتی ہیں تمہارے خلاف. دیکھا، اور جو سیدھے سادھے کہتے ہیں یار حکومت خراب، ہم بھی کہتے یہ بھی کہتے تو ہمارا ہی، تمہارا نہیں، تمہارا ہی پورٹ کھولنے آیا ہے، یہ ساری تمہاری کیسٹ پہنچا دے گا. جیلی من کے بیٹھا تھا، ہم کو بھی جیل دیے، خراب ہے. پھر مان جاتا ہے ان کو برا کہتا ہے تو یہ ہمارا ہی لگتا ہے، تمہارا نہیں لگتا ہے. بچہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال وہ ایسی باتیں محبت کی کہ ان کی محبت اس درجے کی ہو گئی تھی تو آقا جی کے نظارہ نماز میں ہو گیا تھا. خیال کرنا. اب بس ایسے واقعات ہیں، اتفاق سے آ جاتے. مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر ہم ان کے بن جائیں، ہمیں خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ دکھے نہ دکھے. یہ باتیں کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے، وہ تشویش کی اور جیسے کہتے ہیں اس سے تشویش بھی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ سنی بریلوی ہے نا، یہ تو سنی بریلوی تک چلیں گے. ان کو نہیں پتہ کہ اللہ کے فیض میں کیا کیا رکھا ہے، اللہ کے علم میں کیا کیا رکھا ہے. ان کو پتہ نہیں نا. یہ کہتے بس جو بریلوی نے کہہ دیا آگے علم ختم ہو گیا، دیوبندی کہتا ہے جو دیوبندی نے کیا آگے علم ختم ہو گیا. علم کبھی ختم ہوتا ہے؟ ان کے یہاں ختم ہو جاتا ہے. جیسے یہ کٹر کہتے ہیں، ہم کٹر نہیں کہتے، ہم کٹر مٹر نہیں کہتے. کٹر انشاءاللہ کوشش کریں عاشق رسول، نہ کٹر بریلی بنتے نہ دیوبندی بنتے ہیں. یہ کٹر ٹھیک نہیں. قرآن میں بھی دیوبندی بریلوی نہیں آیا، نہ ادریسی ہے کچھ ہے. ایسے مشائخ کی نسبت سے اس نام کو لیا جاتا ہے، جس سے سیکھا ہے اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے. اصل مرکز تو حضرت محمد مصطفیٰ، ان کی طاعت میں اپنا دل صحیح کر لیا، ان کی محبت میں بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، کام بن جائے گا. اور جو چیز آقا کو پسند نہیں تو سنی بریلوی آقا نے بات پسند نہیں کی ہے، نہیں کہ میں شیعہ ہوں. اب اس جگہ شیعہ نہ بن، جہاں آقا سے ثبوت نہیں وہاں شیعہ بن.
آقا ابو بکر سے محبت کرتے، بول جہاں میں شیعہ نہیں ہوں، اس لیے حضرت محمد سے محبت کرتے تھے ابو بکر سے، قرآن سے صحیح آیتوں سے ثابت ہے، اور آقا کی صحیح حدیثیں ہیں، تو کہتے ہیں میرا مذہب شیعہ، لعنت پڑے گی، شیعہ بن، لیکن جہاں آقا کے ثبوت آ جائے وہاں کوئی مذہب کوئی چیز نہیں ہے، آقا کے سامنے علم والا علم نہیں والا نہیں ہے، سید سید نہیں، عالم عالم نہیں ہے، وہاں انہی کا حکم چلے گا، ان کے سامنے آپ اپنا مذہب نہیں، مذہب تم وہاں کر سکتے ہو جہاں تم کو قرآن حدیث سے ثبوت نہ ملے۔ پھر جیسے کہتے ہیں یہ کچا پکا بریلی دیوبندی بن جا بھائی، دیوبند کے عالم دے، یہ کہتے ہیں تقریباً ایسے ہوگا، اس بات کو بھی تقریباً کہیں اور ایسے نہ مانیں جیسے خدا کی بات کو مانتے ہیں، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ کی بات کو مانتے ہیں، اس لیے فرق رکھیں، خدا اور رسول کی بات عظیم ہوتی ہے، یہ عالم کی بات ہے، اس کا اندازہ ہے، اس کا قیاس ہے کہ ایسے ہوگا، تو اس کو مانے تھوڑا بہت، لیکن ایسا نہ مانے جیسے خدا کی بات کو مانتے ہیں، ایسا نہ مانے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ کی بات کو مانتے ہیں، فرق رکھیں، حق ہے نہیں حق ہے، ہاں تو پھر کٹر نہیں ہو سکتا نا، کٹر عاشق اللہ، کٹر عاشق رسول، باقی ثبوت نہیں ملتا ہے، اور جہاں ثبوت مل جائے وہاں سنی شیعہ بریلی نہیں بننا، جب تم کو ثبوت مل گیا نبی کریم کی صحیح حدیثوں میں، میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا حضرت عمر ہوتا، اب یہاں شیعہ نہیں بننا، گالی نہیں دینی، محبت کرنی، آقا نے ان سے محبت کی، آقا کی جتنی میری بیٹیاں ہوتی مرتی جاتی میں حضرت عثمان کو دیتا، گالی نہیں دینی، ٹٹیوں میں نام نہیں لکھنا، ایسے کام کرنے چاہیے جہاں حضور سے ثبوت مل جائے، قرآن سے مل جائے، مذہب ادھر تھوڑا بہت تم لو جہاں تم کو قرآن حدیث ثبوت نہ مل جائے، جب آقا کا ثبوت مل گیا ان کی زبان سے واقعی چیز نکلی ہے، ساری دنیا کو جھٹلا ان کو سچا سمجھا، یہ تمہارے اصول میں ہونا چاہیے، تم پیر بدل سکتے ہو، مذہب بدل سکتے ہو، لیکن خدا رسول کو نہیں بدل سکتے، کوئی ڈاکٹر ہے بدل کر دوسرا ڈاکٹر لے، کوئی پیر اصلاح نہیں ہوتی دوسرا لے لو، لیکن خدا رسول کو چھوڑ کے اپنا ایمان بدل ہو گے، کافر ہو کے مرنا ہے، ہاں ایسا نہ بنے، ہمارا مذہب ایسا، مذہب ٹھیک ہے تم نے اختیار کرنا پڑتا ہے مذہب کو تھوڑا بہت، کہ بعض مسائل سمجھ میں نہیں آتے، لیکن جو سمجھ میں آ چکے ہیں، ثابت ہو چکے ہیں، واقعہ یہ قرآن میں یہ آیت ہے اور واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیز ثابت ہے، ادھر بحث بھی نہیں کرنی ہے، اس مسئلے کو سوچنا بھی نہیں ہے، اس کی وجوہات بھی نہیں دیکھنی، بھائی یہ غلط کہتے ہیں، جب آقا کی ایک چیز اچھی ہے اندھا ہو کے ماننا، آقا جی کی ایک چیز بری ہے تو اندھا ہو کے ماننا، چاہے وہ اچھی ہو تم کو بری لگے، اور تم کو لاکھ بری لگے، آخر کی چیز اچھی تم کو اچھی لگے، ہاں یہ ایسی بات ہے، اندھا ہو کے چلنا حضرت محمد مصطفیٰ کے پیچھے، اور باقیوں کے پیچھے اندھا ہو کے نہیں چلنا، سوچ کے چلنا، وہ سوچ کی دلیل دے دوں تاکہ آپ مضبوط ہو جائیں قرآن حدیث سے۔ آقا جی نے کسی جماعت کو بھیجا، اس کے ساتھ ایک شخص بھیجا ان کا امیر بنا کر، کہا اس کی بات ماننی میری بات ماننی ہے، اور اس کی بات نہیں نافرمانی کی تم نے میری نافرمانی کی، یہ تمہارا امیر ہے، بہت بڑی بات ہو گئی نا، لے کے چلے گا امیر جماعت، کہتے اس کو یاد اس کی ایسی تھی، بہرحال لمبا واقعہ آپ پڑھ لینا، صحیح واقعہ، جب رستے میں کہیں پڑاؤ ڈالا اس نے بلایا صحابہ کو، کہا میں تمہارا امیر ہوں، کہا ہاں آپ ہمارے امیر ہیں، آپ کو آقا جی نے مقرر کیا ہے، جو قسمت کا قصے کا مفہوم ہے، کہا میرے متعلق کیا کہا تھا، کہا آپ کی بات ماننی ہے، اور آپ کی بات مانی تو آقا جی کی بات مانی، اور آپ کی نافرمان آقا جی کی کہ انہوں نے آپ کو ہم پر امیر بنایا ہے، اور ہم جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے، کہا لکڑی اکٹھی کرو، اس کو آگ لگاؤ، اکسی کی آگ لگائی، کہا اس میں اب کودو، جب یہ کہا تو صحابہ آدھے تو راضی ہو گئے کہ ہم تو کودیں گے، آدھے کہا ہم تو نہیں کودیں گے، اگر تم کودو گے تم کو بھی قتل کر دیں گے، کودنے نہیں دیں گے، تم کو ماریں گے، بھائی آقا جی نے مقرر کیا تھا، ان کا آقا جی مقرر کیا، اتنا اندھا نہیں ہونا، سوچنا ہے، ہم آقا جی کے ساتھ ہوئے، وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت والے ہیں، وہ ہم کو آگوں میں جلانے والے نہیں، جہنم میں ڈالنے والے نہیں ہیں، اس کو کچھ ہو گیا ہے تو آدھے نہیں کودے، اور جو کودے تھے کہا نہیں کودنے نہیں دیا، اتنے کہنے کے باوجود کہ اس کی بات ماننی میری بات ماننے، آقا جی نہیں کہا ان کو، اس کی نافرمانی میری نافرمانی، پھر بھی سوچنا چاہیے کو، دیکھا
اس سے بڑی دلیل میں آپ کو کیا پیسہ، جب آپ کے پاس اتنی بڑی دلیل حدیث سے موجود ہے، صحابہ کی موجود ہے، پیروں کے پیچھے اندھا چلنا، لیڈروں کے پیچھے اندھا چلنا، مذہب کے پیچھے اندھا چلنا، سنی تو کٹر بریل کر، آقا کی بات ہو نہ ہو پیچھے پھینک دینی، ایسے نہیں کرنا، سوچنا، فقط نبی کی بات کو نہیں سوچنا، اندر تمہارا باپ ہو، تمہاری ماں ہو، تمہارا پیر ہو، کچھ نہ کچھ سوچنا ہے، بالکل اندھا نہیں ہونا، اس میں کودو۔ جب آقا جی نے مجھے تم پر مقرر کیا کہ میری بات ماننی، ان کی بات ماننی ہے، میری نہ ماننی ان کی نافرمانی ہوتی ہے، آدم نے کہا ہم تو کود لیں گے، ٹھیک ہے۔ آدم نے کہا ہم تو نہیں کودیں گے، اور تم کودو گے تم کو بھی ماریں گے، تم نے نہیں کودنا ہے۔ ہم نبی کریم کے ساتھ ہوئے رحمت میں آنے کے لیے، نہیں کہ جہنم میں مصیبت میں ڈالنے کے لیے، نہیں کودنے دیا۔ جب آقا کے پاس واقعہ پیش ہوا، پتہ آقا جی نے کیا کہا، اگر تم کود جاتے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتے، تو پھر مطلب نہ کچھ تو سوچنا چاہیے نا۔ تو ایسا سنی شیعہ بریلی مت بنو کٹر بھائی کہ قرآن حدیث کو بھی سوچنا چھوڑ دو۔ ہم بہت چیز میں اختلاف نہیں کرتے، لیکن پڑھتے نہیں، احتیاط کرتے ہیں، قوالیاں وغیرہ میں احتیاط کرتے ہیں۔ آقا کہ وہ نجات پائے گا جس پر جو میں کرتا ہوں میرے صحابہ کرتے ہیں، ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، تو ہم ایسے ہی چلتے ہیں۔ اب یہ قوالی آقا نے نہیں کی، صحابہ نے جو کرتے ہیں ان کو برا نہیں کہتے، ان کا اجتہادی مسئلہ ہے کہ ہندوؤں کو مسلمان کیا گانے کے، وہ گانا پسند کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے کھینچاؤ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم قوالی کے قریب نہیں جاتے، آقا نے نہیں کی، صحابہ نے کی، سنت رسول بھی نہیں، کوئی کہتا ہے سنت رسول، تو ہم سنتے بھی نہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں، چپ رہتے ہیں، اور ان کو برا بھی نہیں کہتے۔ تو احتیاط اچھی ہے یا بے احتیاطی اچھی ہے؟ تو احتیاط کرتے ہیں، آقا تک مسئلہ ٹھیک ہے، قرآن تک ٹھیک ہے، باقی اختلاف نہیں جائے، ٹھیک ہے، بزرگ تھے، بزرگ کی بات چھوڑ سکتے ہیں، آقا کی نہیں چھوڑ سکتے، وہ بزرگ کے خلاف بھی نہیں ہے، اس کا ذاتی مسئلہ ہے، یہ بزرگ جو کام کیا ہے یہ قرآن حدیث سے تو نہیں کیا ہے، اس نے اندازے سے کیا میں حکمت سے ان کو کھینچنا، یہ طریقہ کرنا، ٹھیک ہے وہ کرے، تو ہم قوالی نہیں سنتے، ہم نیت خوانی کرتے ہیں، ساری عمر کے احترام کے لیے کھڑے ہونے کی تیار ہیں، لیکن ہم نے دیکھا صحابہ نے، آقا جی صحابہ کے وقت نیت خوانی، آقا جی صحابہ کھڑے نہیں ہوئے، آقا کے بعد ہی کچھ تاریخ رسول اللہ ہوئی تو کھڑے نہیں ہوئے، ہم اسی کھڑے نہیں ہوتے، کھڑے ہونے کو برا نہیں سمجھتے، ساری عمر کھڑے، لیکن آقا کی موافقت میں رہے، اچھا احتیاط کریں۔ اسی بات سوال کرتے بھائی آپ لوگ یہاں نیت خوانی کرتے کھڑے نہیں ہوتے، ہم کہ ڈرتے ہیں، کھڑے ہونے کو دل کرتا ہے، ڈرتے ہیں کہ ادب کے اوپر ایک مقام ہے بات ماننا۔ تو آقا جی نے کہا جو عمل میں نے میرے صحابہ نے کیا وہ مردود ہے، اور بعض بزرگوں نے کیا تو وہ اجتہاد سے کیا، صحیح بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، تو ہم کو اتنی ضرورت نہیں اختلاف میں پڑھنا، ہم توقف کرتے ہیں ان کو برا نہیں، تم کرو بھائی، ہمیں اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی کافی، بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، بس اس میں موافقت زیادہ ہے کہ آقا جی بیٹھے رہتے تھے، صحابہ بھی بیٹھے رہتے تھے۔ اذان تم لوگ نہیں کہتے، کہا بھائی میں اذان نہیں، لا الہ الا اللہ، اثرات میں پڑھتے رہتے ہیں، اثرات سارے دن درود پڑھتے ہیں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ میں کیا احتیاط کرتے ہیں، آقا کی اذان لا الہ الا اللہ تک تھی، اتنا ہی ٹھیک، اور تم کرتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کہتے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم احتیاط کے بہت سے مسائل ہیں، اور جو چیز ہم کرتے ہیں آقا سے ثابت نہیں ہے، لیکن آقا کے خلاف نہیں ہے، اس کو لازم نہیں سمجھتے، دوسروں کو لازم نہیں کہتے، لازم کرو تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری مرضی، لازم وہ آپ کر سکتے ہیں جو آقا کا حکم ہے، اپنا حکم لازم نہیں کرتے، ایسے سارا دن بگڑ جائے گا، ہر کوئی اپنا لگا دے گا، اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ ہم دیکھو دعاؤں میں کئی چیزیں پڑھتے ہیں اور چیزیں کہتے ہیں، آقا وقت یہ نہیں تھی، لیکن کوئی لازم نہیں کہتے، ہر نماز کے بعد جزا اللہ عنا سیدنا محمد کہتے ہیں، ان کو جزائے خیر دے جیسے ان کی شان کے شایع ہیں، اور ہمارا سلام ان کو اللہ پہنچا دے، گو وہ سنتے ہیں، اور کرم اور عفو اور درگزر کر کے وہ سلام کا ہم کو اگر جواب دے دیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، تو سلام کو ہماری رحمت اور نعمت اور ہر مصیبت کا بچاؤ بنا دے، یہ ہم کہتے ہیں۔ اب یزید آقا نے صحابہ سے نہیں کیا، جب اس کو لازم قرار نہیں دیتے، دل میں ایسے محبت سے آیا تو جائز ہے، جس دن کہوں گا لازم ہے اس دن یہ جائز نہیں ہے کہ تم نے حکمن کیوں کہا، حکمن قرآن اللہ کہہ سکتا ہے، حکمن حضرت محمد مصطفیٰ کہہ سکتے ہیں، تم کو محبت میں ایسے آیا تو اس میں گنجائش ہو سکتی ہے،
لیکن کو میں حکم دیتا ہوں لازم ہے نہیں، لازم کا مسئلہ نہیں لانا، سمجھ گئے کچھ مسئلہ؟ تو یہ اس وجہ سے کہتا ہوں، مجھے ایک دن خیال آ گیا تھا بیٹھے، یہ وضو آقا جی نے سکھایا، یہ نماز آقا جی نے سکھایا، قرآن بھی بات پڑھتا ہوں یا دعا پڑھتا ہوں کہتے آقا جی نے سکھایا، جز اللہ عنہ سیدنا محمد پڑھتا ہوں۔ تو پھر ان کا یہ جہاں سے انسان بعد میں بھول جاتا ہے، نماز کے ساتھ اگر یہ بھی کہہ لیا جائے کیا حرج ہے، اس نیت سے لازم نہیں کہتا، آپ اس کو پڑھ لیں اچھا نہ پڑھیں لازم نہیں ہے، کیونکہ بیچ میں ایسے ہیں نا، کیونکہ یہ ایسے کہتا ہے تو یہ کیوں ایسے کرتا ہے، میں یہ ایسے کرتا ہوں بعض چیزیں، لیکن اس کو لازم قرار نہیں دیتا، مرضی کرو مرضی نہ کرو، لیکن تم لوگ لازم قرار دیتے ہو، لازم ہے اذان کے بعد یہ بات کہو، لازم ہے قوالی سنو بہت زبردست چیز ہے، لازم ہے قیام کرو میلاد، ہم نہیں کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ دیکھیے قیام ساری عمر بھی کھڑے رہے تو ان کا حق ادا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں ہے احتیاط کی وجہ سے، تو میرا مطلب سمجھ گیا؟ تو اس میں وہ کہیں گے یہ اتنی چیزیں کرتا ہے، اوروں کہتے ہیں یہ کیوں کرتا ہے، ہم جو کرتے ہیں لازمن نہیں کہتے، نہ لازم قرار دیتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد اس سے بڑی مجھے رحمت ہوئی ہے جس نماز سے آقا کا شکریہ ادا کرنے سے، ایک آدمی احسان کرے آقا جی اس کا شکر ادا نہیں کیا، خدا کر کے تو آقا کے کتنے احسان ہیں، ان کا شکر ادا ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہر نماز کے بعد میں ان کے ساتھ ہی آدمی کہہ لیں، ساتھ وہ کہتے ہیں جز اللہ عنا سیدنا، کیونکہ آپ کہیں جائیں گے یا کہیں یاد ہوگی اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، نہ بھی کریں لازم چیز نہیں ہے، ایک محبت کا تقاضا ہے، ایسی چیزوں میں گنجائش ہوتی ہے، لیکن اگر لازم نہ کہو، فرضاً قرار مت دو، جو فرضاً چیز قرار دینا ہے وہ خدا کا معاملہ اور حضرت محمد مصطفیٰ کا۔ کچھ سمجھ میں آئی؟ اگلی بھی گئی، زلیخا مرد تھی عورت تھی، ساری رات سنا کے آئی سمجھ میں؟ میرے پیچھے ہی نہ لگ جانا بریلیو دیوبندیو۔